جو تصاویر ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ خطہ ہند میں ملک پاکستان کے صوبہ سندھ کی ہیں، جنہیں دنیا موہنجو داڑو اور ہڑپا کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، بہت عرصہ تک یہ تباہ شدہ شہروں کے کھنڈرات دنیا کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بڑے بڑے نامور سائنسدانوں نے ان کے اوپر تحقیقات کی، دنیا کی یونیورسٹیوں کی بڑی بڑی نامور ٹیموں نے ان پر تحقیقات کی، لیکن وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جب جاپان کے 2 شہروں پر ایٹمی بم پھینکے اور اس کے بعد صنعتی انقلاب کے نام سے فساد دن بدن بڑھتا رہا، اور آج جب انسان کو مزید غیر معمولی فزکس، کیمسٹری اور ریاضی کے قوانین پر عبور حاصل ہوا، تو سائنسدانوں نے ایک بار پھر ان کھنڈرات پر تحقیقات کی۔ جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ان علاقوں کی مٹی میں بالکل وہی ریڈیشنز پائی جاتی ہیں جو ریڈیشنز ان جگہوں پر پائی جاتی ہیں، ان جگہوں کی ان اشیاء میں پائی جاتی ہیں جہاں پر 1945 میں امریکہ نے ایٹم بم پھینکے تھے، یعنی ہیروشیما اور ناگاساکی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جہاں پر امریکہ نے ایٹم بم گرائے، ان جگہوں کی مٹی، پتھروں اور مختلف اشیاء میں جو ریڈیشنز پائی جاتی ہیں، بالکل وہی ریڈیشنز ان مقامات پر پائی جاتی ہیں۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ رائے برابر بھی یہ شک نہ رہا کہ یہ تہذیبیں ایٹم بم کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ پھر جیسے جیسے مزید تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا یہ انتہائی جدید ترین شہر تھے، انتہائی وسائل کے حامل شہر، اور یہ شہر ایٹمی بم کے حملے میں تباہ ہوئے، بالکل اسی طرح جس طرح جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ ہوئے۔ اور جب ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیران کن یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تکذیب کی تھی قوم عاد اور قوم ثمود نے القاریہ سے۔ القاریہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم القاریہ کو جاننا چاہیں، اور قرآن میں القاریہ پر پوری ایک سورت موجود ہے جس کا نام بھی القاریہ ہے، جب ہم سورہ القاریہ میں غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ القاریہ میں القاریہ کا بالکل وہی منظرنامہ کھینچا، وہی نقشہ کھینچا جو ایک ایٹم بم کے پھٹنے سے وقوع پذیر ہوتا ہے، ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تو آج انہوں نے خود ہی یہ تصدیق کر دی، یعنی کہ آج کے انسان نے خود ہی یہ تصدیق کر دی کہ یہ تہذیبیں ایٹم بم سے تباہ ہوئیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایٹم بم صرف موجودہ انسانوں کے پاس ہی نہیں بلکہ ان سے کئی صدیاں پہلے بھی انسان یہ سب بنا چکا تھا۔ ناظرین، قوم عاد جو ایک ایٹمی عالمی جنگ کا شکار ہوئی، اس کے آثار آج ہم پوری دنیا میں بکھرے پڑے دیکھ سکتے ہیں۔ انتہائی عجیب و غریب جدید ترین عمارتیں جو کھنڈرات کی شکل میں ایسے پڑی ہوئی ہیں گویا کہ ایک عظیم طوفان، انتہائی تیز رفتار شدت کی ہوا نے انہیں تہس نہس کر دیا ہو۔ اور بالکل جب ایٹم بم پھٹتا ہے تو بالکل ایسا ہی طوفان پیدا ہوتا ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا،
اور ایٹم بم سے پیدا ہونے والی لہروں میں جو آواز پائی جاتی ہے وہ بھی بالکل وہی آواز ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا، ریحن سرسرن۔ یعنی کہ اگر آپ یوٹیوب پر جائیں یا اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے ایٹمی بم کے تجربات کیے اور جو لہریں جو ہوا اس سے پیدا ہوئی اس میں کیسی آواز پائی جاتی ہے، تو آپ کو بتائیں گے بالکل وہی آواز جو عربی لہجے میں ان الفاظ کو ادا کرنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں آج سے کئی صدیاں پہلے 14 صدیاں پہلے قرآن میں اتنے بڑے بڑے عجیب و غریب راز رکھ دیے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو علماء کہلانے والے ان لوگوں کے محتاج ہیں جن کو یہ اپنی زبان سے کافر و مشرک کہتے ہیں۔ جب وہ کوئی تحقیق کرتے ہیں، کوئی ریسرچ کرتے ہیں، کسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، تو اس وقت تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو آج سے 14 صدیاں پہلے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں 14 صدیاں پہلے بیان کر دیا تو آپ کو پہلے نظر کیوں نہیں آیا؟ آپ کو اس وقت ہی نظر کیوں آیا جب جن کو آپ کافر و مشرکین کہتے ہیں وہ سامنے لے کر آئے؟ پھر ناظرین، جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں سنسکرت میں ایک تاریخی کتاب جو کہ ہند کے مشرکین کے ہاں انتہائی مقدس مقام رکھتی ہے، جس کا نام مہابھارتا ہے، اس میں دیکھیں تو اس میں ایسی تحریریں موجود ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ اس خطے پر یعنی موہنجو داڑو اور ہڑپا اس علاقے کا ذکر کرتے ہوئے، اس علاقے کے خد و حال بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس خطے پر تسلط جمانے کی غرض سے دنیا کی کچھ طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اس خطے میں زیر زمین قدرتی وسائل تھے، یعنی زیر زمین ایسی اشیاء تھیں جو انتہائی قیمتی تھی، جن کی وجہ سے، جن کے حصول کے لیے دنیا کی کچھ طاقتیں یعنی دنیا کی 3 طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، اور تینوں میں سے ہر ایک کا یہی لالچ تھا، ہر ایک کا یہی مقصد تھا کہ وہ غالب آ جائے اور یہ وسائل اس کی ملکیت میں چلے جائیں، اور یوں وہ پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر لے۔ بالکل ویسا ہی نقشہ جیسا کہ آج امریکہ، روس اور چین وغیرہ کی سرپرستی میں دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو کر خام تیل کے نام پر یا قدرتی وسائل کے نام پر شام و عراق کو اپنا مرکز بنائے ہوئے لڑ رہی ہے۔ پھر مہابھارتا اور ملنے والی تحریروں میں جو تحریر ہے وہ یہ کہ ان شہروں کے باسیوں کو 7 دنوں میں شہروں کو خالی کرنے کی مہلت دی گئی، اور 7 دن بعد دنیا میں ایک عالمی جنگ کسی صورت پیدا ہو گئی۔ یہاں ایسے ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا جو خودکار اڑتے ہوئے یعنی میزائل، جن کے پھٹنے سے یہاں ایسی سفید آگ ظاہر ہوئی جو سورج سے 1000 گنا زیادہ گرم اور زیادہ روشن تھی۔ جہاں وہ ہتھیار پھٹے وہاں سب کچھ حرارت کی وجہ سے پگھل گیا اور یہ شہر زمین تلے دب گئے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ قوم عاد تھی جو القاریہ سے تباہ ہوئی۔ القاریہ یعنی عالمی ایٹمی جنگ۔ یہ دنیا میں اپنے انہی قدرتی وسائل سے بنائی جانے والی ٹیکنالوجی کی وجہ سے قوت میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتی تھی، اور یہ اس قوم کا دعویٰ تھا کہ کوئی بھی اس سے قوت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور قوم سمود جن کے ہاتھوں قوم عاد تباہ ہوئی، جیسے آج دنیا میں قدرتی وسائل یعنی اللہ کے غیب کی تکذیب کی خاطر لڑائی جاری ہے، اس وقت بھی ایسا ہی تھا جیسے آج امریکہ کے مد مقابل کوئی نہیں۔
اسی طرح قوم عاد کے مد مقابل بھی کوئی نہیں تھا، اور جیسے آج روس امریکہ کے مد مقابل سر اٹھا رہا ہے اور سر اٹھا چکا ہے، اسی طرح اس وقت ایک دوسری قوم جسے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم سمود کہا، وہ تھی جس نے سر اٹھایا اور قوم عاد کی ہلاکت کا سبب بنی۔